السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستوں، ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہود و نصارہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، اور اس میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا تھا اور احمد آپ کی والدہ نے رکھا تھا. آج جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم ذکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور بچپن میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں. تو کتاب ہمارے پاس ہے سیرت النبی قدم با قدم. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت مبارک ہوئی، اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص زبان سیکھ سکے. دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا. انہوں نے گھروں میں جا کر تلاشی شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے. اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا. اسی طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں. کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنی تھی. جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بچے کے بغیر رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں ہے. ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں. مجھے یہ تانا دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے. چنانچہ حضرت سعدیہ رضی اللہ عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں. جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا. پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں. آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے. وہ چادر سفید رنگ کی تھی. آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا. آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے. آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی. حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں. آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے. انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا. جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا. میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا. پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی. بچے کو لیے قافلے میں آئی. میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے. پہلے میں نے آپ کو بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا. دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے. بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی. آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے. بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا. پھر قافلہ روانہ ہوا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا. اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا. پہلے وہ مریض ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا. میری ساتھی خواتین حیرانگی سے مجھ سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا؟ جواب میں میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے. اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے. پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے. ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ان میں سے بہت کم دودھ اور بہت مشکل سے دودھ نکلتا تھا. میں نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے. آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی. ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں. غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی. دوسرے لوگ تعجب میں رہے. اس طرح 2 ماہ گزر گئے. 2 ماہ میں ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے بہت محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ نے اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث مجھ سے کہنے لگے، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ برقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد کافی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد
حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور آپ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ بھی پیش آیا تو آپ فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی چند واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔